بھائی پوچھ رہے ہیں نماز جنازہ کا کیا طریقہ ہے قرآن و سنت سے؟ تکبیر تحریمہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے پہلی مرتبہ تو اللہ اکبر، ہاتھ بھی کان چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے رسول دو اس کان کے لو تک یا کندھے کے برابر آخری انگلیوں کا پور ہو، وہ انشاءاللہ سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کا کہ آپ اب کہاں ہاتھ باندھیں گے اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن صحیح جو پیارے رسول کی صحیح سے صحیح حدیث ہے، اور کوئی حدیث ناف کے نیچے باندھنے کی نہیں ہے کوئی صحیح، آپ یقین جانیے، لیکن یہ ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ سینے پر پیارے رسول باندھتے تھے، بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سینے پر باندھے۔ حکم دیا جاتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور کلائی پر رکھیں، یہاں رکھیں گے تو نیچے نہیں جائے گی بہرحال، تو یہ کریں آپ۔ اس کے بعد پھر ثنا نہیں ہے اس میں، الحمد پڑھنا کسی بھی صلاۃ کے لیے حمد کا ہونا ضروری ہے۔ لا صلاۃ یہ نکرہ ہے، کوئی بھی نماز بغیر صلاۃ کا نہیں ہے، تو صلاۃ الحمد پڑھیں۔ الحمد کے بعد دوسری تکبیر کے بعد پیارے رسول پر صلاۃ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ ابراہیمی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، سب سے جامع، چھوٹے بڑے مرد عورتوں کے لیے جامع دعا یاد کر لیں، دوسرے بھی یاد کر لیں، لیکن یہ کہ کم سے کم جامع دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اس کے بعد اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، یہ سب دعائیں ہیں۔ یہ کہہ کر کے تیسری تکبیر کے یہ دعا کر کے تیسری تکبیر کے بعد چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں دونوں جائز ہے۔ اکثر روایتوں ہاتھ اٹھانا نہیں آیا ہے، لیکن بعض صحابہ ہاتھ اٹھایا کرتے کیونکہ پیارے رسول کو انہوں نے دیکھا، تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہر تکبیر کے ساتھ، لیکن تکبیر تحریمہ کے ساتھ تو ہاتھ اٹھانا ہے، اور باقی میں ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ داہنے طرف ایک سلام کا لفظ آیا ہے، دو سلام نہیں ہے۔ سلم تسلیمتن، پیارے رسول نے ایک سلام، تسلیمن اگر ہوتا نا تو اس میں دو سلام آ سکتے تھے، لیکن تسلیمتن تسلیمتین یعنی ایک کے بعد دو کا ذکر تسلیمتن کے بعد ہی آتا ہے۔ تو یہ ہے پوری نماز۔ اس کے بعد آپ آواز سے پڑھیں یا چپکے سے پڑھیں، دونوں جائز ہے۔ پوری صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ، صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یعنی دعا آواز کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ جائز ہے، جیسا کہ بعض صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اگر مزید آپ کو تکبیر بڑھانی ہے تو 6 تکبیر اور 8 تکبیر بھی پیارے رسول سے ثابت ہے۔ بعض کہتے ہیں نیک لوگوں کے لیے یا اور کوئی ایسا آدمی ہو تو اس کے لیے بڑھا سکتے ہیں، تو ہر تکبیر کے بعد ان کے میت کے لیے دعا، 5ویں 6ویں، اس کے بعد سلام پھیریں، انشاءاللہ یہ ہے انشاءاللہ سنت کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔